بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم قائد محمد نواز شریف صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، پارٹی کے صوبائی صدور، عہدیداران، جنرل کونسل کے ممبران، ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران، آپ سب کو میں آج مسلم لیگ نون کی اس خصوصی جنرل کونسل کے اجلاس میں پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا اجلاس ایک نہایت اہم موضوع کے حوالے سے خصوصی طور پہ بلایا گیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک تاریخی جدوجہد کر رہی ہے. ہماری جدوجہد مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی اب آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے کچھ ہدایات ہیں جو آج آپ کو دی جائیں گی، کچھ فیصلے ہیں جو کرنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے اپنے قائد جناب محترم نواز شریف سے اگلے مرحلے کے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں، پچھلے 3 سال پاکستان کی سیاست میں ایک نیا تجربہ ثابت ہوئے ہیں. 28 جولائی 2017 کو ہمارے قائد کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے نااہل قرار دے کر چند لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت تاریخ کی گرد میں دب جائے گی اور پاکستان کی وہ منتخب قیادت جو عوام کے ووٹوں سے عوام کی خدمت کر رہی تھی، وہ اس نااہلی کے بوجھ تلے دب کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی. لیکن آج 3 سال کے بعد جب 4 مارچ 2021 کو ہم کھڑے ہیں تو ہمارے قائد کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی قوت پاکستان میں اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ جب تاریخ میں کبھی اتنی مضبوط جماعت نہیں تھی اور کبھی اتنی بڑی تائید اس کی پشت پر نہیں تھی. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو عوام کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے اس کو عدالتی فیصلوں سے معزول نہیں کیا جا سکتا. دستوری وزیر اعظم کو تو معزول کیا جا سکتا ہے، لیکن جو عوام کے دلوں کا وزیر اعظم ہو اس سے عوام کو اور عوام کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون ضمنی الیکشن بھی جیت رہی ہے اور پنجاب سے نکل کر خیبر پختونخوا میں نوشہرہ کی سیٹ بھی جیت رہی ہے. اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا تو جو ناانصافی ہمارے قائد کے ساتھ ہوئی تھی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوئی تھی، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا، پنجاب اور آنے والے الیکشن میں آزاد کشمیر سے بھی مسلم لیگ نون جیتے گی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں صرف چند باتیں مختصراً تنظیمی طور پہ کرنا چاہتا ہوں. 3 مئی 2019 کو قائد محترم اور صدر مسلم لیگ نون نے
तंजीमी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की थी, एक नई टीम को जिम्मेदारियां दी थीं। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि गुज़श्ता 1.5 सालों के अंदर हमने मरकज की सतह पे तमाम तंजीम मुकम्मल कर ली है। सूबों की सतह पर मुस्लिम लीग नून की तंजीमें मौजूद हैं। डिवीजन की सतह पे हमने नया केडर बनाया और डिवीजनल सतह पे तंजीमें कायम हो चुकी हैं। जिलों की सतह पर तंजीमों का काम मुकम्मल कर लिया गया है और एक नया केडर हमने पीपी के हलके पे मुतारिफ कराया था। वहां पर भी तकरीबन 90% तंजीमें सूबों ने मुकम्मल कर ली हैं और अब हम इस काम को यूनियन काउंसिल की सतह पर मुकम्मल कर रहे हैं। मेरी आप सब हजरात से ये गुजारिश है कि ये तंजीमी ओहदेदार जिनको जगह दी गई है, अब कायदे मोहतरम की हदायत और सदर मुस्लिम लीग नून की हदायत की रोशनी में हम इनकी कारकर्दगी का बाकायदा जायजा ले रहे हैं और मुस्लिम लीग नून में वही ओहदेदार बरकरार रहेगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। ओहदा बराए ओहदे के कल्चर को खत्म किया जाएगा। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम ओहदेदारों से कि जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, बराए मेहरबानी अपनी कारकर्दगी पर पूरी तवज्जो दें और उस अमानत को जो आपके सुपुर्द की गई है उसकी अदायगी में किसी किस्म की लग़ज़िश ना लेकर आएं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म की धड़ेबंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही हैं। हम एक खानदान के रुकन हैं और हमारे लिए हर वो शख्स मोहतरम है जो हमारे कायद, हमारी क़यादत और हमारी जमात के साथ इखलास और खुलूस रखता है। अपने ज़ाती इख्तलाफात को हमने तंजीमी काम के अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं बनने देना। इसके साथ मैं ये बात भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे तंजीमी ओहदेदारों को पार्टी के अंदर डिसिप्लिन को प्रमोट करने का कल्चर भी लेकर आना चाहिए और मैं खास तौर पे अपने नौजवानों से अपील करूंगा। ये मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने पाकिस्तान की तामीर करनी है, लेकिन अगर हम अपने जलसों में हड़बौंग दिखाएंगे, हर बंदा सेल्फी और कैमरे की तस्वीर के लिए खुद को नुमाया करेगा, तो इससे पार्टी में डिसिप्लिन कायम नहीं होता। मैं खास तौर पे अपने उन कारकुनों और कायदीन को खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने स्टेज पे आने की बजाय सामने नीचे बैठकर डिसिप्लिन से कार्रवाई में शिरकत होने का फैसला किया है। आप लोग असल में डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं और जो लोग स्टेज पे आके तस्वीर बनवाते हैं या नुमाया करते हैं वो ये नहीं जानते कि लोग उनके बारे में किस किस्म के तबसरे करते हैं। लिहाजा स्टेज के ऊपर उसी को आना चाहिए जिसकी नशिस्त स्टेज के ऊपर रखी गई है। फालतू शख्स को खुद को नुमाया करने का कल्चर खत्म करना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये बातें कुछ नाखुशगवार गुजर रही होंगी, लेकिन हमें इन बातों को अपनी जमात में राइज करना है, क्योंकि अगर हम एक डिसिप्लिन की पार्टी नहीं बनेंगे तो हम कभी पाकिस्तान की तामीर नौ नहीं कर सकते।
دوسری بات میں آپ کے ساتھ جو جلد از جلد شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ آئین کی ترامیم ہیں جن کی ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے منظوری دی تھی، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ جنرل کاؤنسل بھی ان کی منظوری دے تو وہ آئین کا حصہ بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈویژن کا جو ٹیئر قائم کیا تھا پارٹی میں، اس کے عہدے داروں کا ذکر نہیں تھا آئین کے اندر، تو ہم ایک ترمیم کر کے ڈویژن کے عہدے داروں کا آئین میں ذکر لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ونگز تھے ان کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں تھا کہ پارٹی نے کون کون سے ونگز قائم کرنے ہیں، تو جو تنظیمی میٹنگ میں ہمارے قائد نے جن ونگز کی منظوری دی ہوئی تھی ان ونگز کو بھی ہم آئین کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آئین کے اندر جو صوبے کے اندر صوبائی سطح پہ تنظیم قائم کی گئی ہے اس کی گنجائش نہیں تھی، تو صوبائی حلقے کی تنظیم کو بھی ہم نے آئین میں شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ ترمیم کی تھی کہ پارٹی میں ایک سے زیادہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آزاد جموں کشمیر کا یونٹ جب بنا تھا تو اسے ورکنگ کمیٹی کے اندر نہیں سمویا گیا تھا، تو ہم نے اس کو بھی شامل کیا ہے تاکہ آزاد کشمیر کی نمائندگی ورکنگ کمیٹی کے اندر بھی آ جائے۔ فاٹا کا صوبہ ختم ہو گیا ہے تو فاٹا خیبر پختونخوا میں مرج ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے ہم فاٹا مسلم لیگ نون کو بھی خیبر پختونخوا مسلم لیگ نون میں ضم کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے وہ عہدے داروں کی مدت 5 سال متعین کرتا ہے، تو ہمارے آئین میں وہ 4 سال کی تھی، تو ہم بھی اس کو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق 5 سال کے لیے متعین کر رہے ہیں۔ اسی طرح پارٹی کے صدر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اگر کوئی صوبے کا صدر یا کوئی اور عہدہ بھی صوبائی یا مرکزی خالی ہوتا ہے تو اس کو نامزد کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا الیکشن نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم اس میں یونین کاؤنسل کی سطح پہ بھی جو عہدے ہیں ان کو پارٹی کے اندر شامل کر رہے ہیں اور اس کا پورا آرگنائزیشن سٹرکچر دے رہے ہیں۔ ونگز کی سطح پہ 2 ترامیم جو ونگز میں ہیں کہ ہم ونگز کو نمائندہ کرنے کے لیے ایم ایس ایف کے ممبر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بونا فائڈ سٹوڈنٹ ہو، تو کوئی غیر سٹوڈنٹ ایم ایس ایف کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو یوتھ ونگ ہے اس میں بھی ہم 38 سال کی عمر کی قید لگا رہے ہیں کہ وہ عہدے دار جو 38 سال سے زیادہ ہوں گے وہ مدر ونگ کے اندر چلے جائیں گے، اور یوتھ ونگ میں میکسیمم ایج 38 سال کی ہوگی۔ اور یہ اس لیے کہ پاکستان کی 45% آبادی جو ہے وہ 38 سال سے کم عمر ہے، اور اس 45 سال کی آبادی کو ہمیں یوتھ ونگ کے ذریعے اپنی پارٹی کے اندر نمائندگی دینی ہے۔ اس کے ساتھ میں کچھ اعلانات ہیں جو قائد محترم کی منظوری کے ساتھ لانگ مارچ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ 26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور 30 مارچ کو 3 بجے تک یہ قافلے اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو کراچی سے اس مارچ کا 26 کو آغاز ہوگا، باقی تمام صوبوں اور اضلاع کے حضرات 30 مارچ کو 3 بجے اسلام آباد پہنچنے کے حوالے سے اپنے شیڈیول مرتب کریں گے۔ جو 1 دن میں پہنچ سکتا ہے وہ 29 کو چلے گا، جو 2 دن میں پہنچ سکتا ہے وہ 28 کو چلے گا، جو سیم ڈے پہنچ سکتا ہے وہ 30 کی صبح کو چلے گا۔ اس میں ٹکٹ ہولڈرز
ایم این ایز اور ایم پی ایز ہر صوبائی حلقے میں اگلے 10 دنوں کے اندر کم از کم 5 عوامی اجتماعات یا جلسے منعقد کریں گے، جس میں وہ عوام کو لانگ مارچ کے اغراض و مقاصد بیان کریں گے اور عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہر پاکستانی کو کیوں اس لانگ مارچ میں شریک ہونا ہے۔ تو ہر صوبائی حلقے میں 5 عوامی اجتماعات ہر ایم این اے، ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر یقینی بنائے گا۔ ہر صوبے کے حلقے کی سطح پر 10 رکنی فعال کارکنوں پہ مشتمل لانگ مارچ موبلائزیشن اور انتظامات کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اگلے 3 روز میں ہر صوبائی حلقے میں کم از کم 10 فعال ترین کارکنوں پہ مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو اس حلقے میں لانگ مارچ کی تیاری کا کام شروع کر دیں گی۔ ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے کم از کم 500 افراد کا قافلہ لانگ مارچ میں شرکت کرے گا، جو اپنے ساتھ مکمل تیاری کر کے لائے گا تاکہ جب تک اسے یہاں پر قیام کرنے کی کال دی جائے گی وہ یہاں پر اسلام آباد میں خیمہ زن ہو سکے۔ اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نے گاڑیاں، جیپس اور کوسٹرز لے کر آنے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کو یہاں پر قیام میں سامان رکھنے اور لاجسٹکس میں آسانی ہوگی، اور یہ اسلام آباد لانگ مارچ کی گاڑیوں سے اور بندوں سے انشاءاللہ تعالی پورا چوک ہو جائے گا۔ مرکزی اور صوبائی سطح پر عہدیداروں پہ مشتمل مؤثر مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جائے گا، جو روزانہ کی بنیاد پہ ضلعوں سے اور صوبائی اسمبلی کی سطح سے لانگ مارچ کی تیاری کی رپورٹیں روزانہ کی بنیاد پہ حاصل کرے گا۔ تمام ونگز اپنے اپنے شعبوں کی لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کا فی الفور پلان بنائیں گے۔ مرکزی تنظیموں کے ساتھ ساتھ مزدور، کسان، وکلاء، یوتھ ونگ، خواتین، علماء مشائخ، مائنورٹی ونگ، تاجر ونگ، ہر ونگ جو ہے وہ اپنی ونگ کا لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جلوس ترتیب دے گا اور اس میں بھرپور شرکت کرے گا۔ صوبائی جی اور یہ جو بھی وہاں کی تنظیم ہے اس کی کوآرڈینیشن کے ساتھ آپ نے ان قافلوں کو لانگ مارچ کے مرکزی قافلے میں شامل کرنا ہے۔ صوبائی صدور اور ڈویژنل صدور ان ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ ان مقاصد کے اوپر بھرپور تیاری شروع کر دیں، اور جو ابھی قائد بھی آپ کو اور ہمیں ہدایات دیں گے ان کو ہم سرخرو کرنے کے لیے اور ان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اس لانگ مارچ کو پاکستان میں ایک تاریخی لانگ مارچ بنائیں۔ یہ لانگ مارچ اس ادھورے سفر کو مکمل کرنے کے لیے ہے جو ہم سے 2018 میں ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے چھینا گیا تھا۔ جس ترقی کو چھین کر آج پاکستان پہ بدحالی، مہنگائی اور افلاس اور رسوائی مسلط کی گئی ہے، اس کو بدلنے کے لیے ہر پاکستانی کو ہم نے اس میں نکالنا ہے اور شامل کرنا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ بلوچستان سے، صوبہ سندھ کے اندرون سے، خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں سے، آزاد کشمیر،
पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, पूरे मुल्क से आज आप सब ख्वातीन और हजरात जिस जोश और जज्बे के आज जिस जोश और जज्बे के साथ आप आए हैं वो खराजे तहसीन है। और अपनी गुफ्तगू खत्म करने के से पहले मैं आपसे वो तरामीम जो मैंने आइन के अंदर पेश की हैं उनसे उनकी मंजूरी के लिए तायद लेना चाहूंगा। क्या आपको मंजूर है? बहुत शुक्रिया।